بچہ پہچان ہی نہیں رہا اماں میری ہے کسی اور کی ہے. پورا حلیہ بدل گیا, صورت بدل گئی. اللہ آدمی پہچانتا کیونکہ وہ بھی صورت سے نہیں حرکتوں سے پہچانتا. یاد رکھنا میرے عزیزو, محلے میں شادی آ گئی. اچھا اس نے گھر میں سوٹ پہلے سے جو قیمتی ہے نا وہ اس لیے ہے, کہہ رہی کہ آنے جانے کے لیے, اور وہ پھٹے پرانے پھٹیچر سے وہ لیے گھر میں پہننے کے لیے. مطلب کیا, اچھے والے آنے جانے کے لیے اور یہ بیکار والے شوہر کو جلانے کے لیے. گھر میں رہے گی تو لیچڑی سنیچڑی, کپڑوں پہ بڑے بڑے داغ دھبے, اور بیا جیسے محلے میں آیا پھر تو دیکھو ہرن بن کے چلے گی. مگر میری بہنوں گزارش ہے آپ سے, خدا را اللہ نے آپ کو مزاج دیا ہے, آپ کو آقا نے تو یہ حکم دیا اے عورت اگر تو باہر جائے تو پرانا پوسیدہ لباس پہن کے جا کہ تیرے لباس کی چمک کو دیکھ کر تیرا کسی کا دل تیری طرف راغب و مائل نہ ہو, کسی کی توجہ تیری طرف نہ آئے. تو باہر جب جائے تو پوسیدہ لباس پہن کے جا, لیکن جب گھر میں رہے شوہر کے سامنے رہے تو پھر عمدہ مہنگے نفیس لباس میں اچھے کپڑوں میں شوہر کے سامنے رہے تو اچھے والے شوہر کے سامنے ہیں. اور پھر شکایت کیا ہے, شکایت یہ ہے انہیں تو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں ذرا سی. اور 10 دن اگر آدمی بے رخی سے بات کر لے تو پھر یہ ہے کہ ان کا کہیں چکر چل گیا. ابے تو بیوقوف, اگر چکر اس کا کہیں چل گیا تو چلوا تو ہی رہی ہے. تو اچھی صاف ستھری بن کے رہے, پھر دیکھیں اس کا کہیں چکر چل سکے. تجھے دیکھے گا کسی اور کو دیکھے گا. اپنے آپ کو ذرا بدلو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, آپ بھی ذرا اپنے آپ میں بدلاؤ پیدا کرو. نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہے, اس سنت پر جب عمل کرو تو مصطفیٰ جان رحمت کے طریقوں کو دیکھ لو. سنت ادا کرتے وقت میں خوش ہونا ضروری, خوشی منائیے, مگر اتنا یاد رہے خوشی مناتے ہوئے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا, کوئی کام ناجائز و حرام اپنی شادیوں میں شامل نہ کرو, بلکہ اپنی شادیوں کو اسلامی طور طریقوں کے اعتبار سے کرو. اپنی شادی کرتے ہوئے تم ڈی جے گاجے باجے نہ بجاؤ, بلکہ اپنی شادی میں تم ایسا انتظام کرو جیسا حافظ ناظم صاحب نے کیا. خود بھی اللہ رسول کا ذکر سنے, گاؤں والوں کو بھی سنائے, تاکہ اپنا بھی کام بن جائے, گاؤں والوں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر نظام مصطفیٰ کے خلاف گئے, شریعت مصطفیٰ کے خلاف گئے تو یاد رکھنا دیے سے لو کبھی طوفان سے طاقت چھین لیتا ہے, وہ ظالم بادشاہوں سے حکومت چھین لیتا ہے. بہت ہی سادگی سے تم گزارو زندگی اپنی, ہوا میں اڑنے والوں سے وہ شہرت چھین لیتا ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا, مگر بھٹکے ہوئے لوگوں سے جنت چھین لیتا ہے. اپنے آپ کو بدلو, ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی. سید صاحب معذرت کے ساتھ 1 منٹ کی ایک بات اور مجھے ان سے کہنی ہے. شادی سے پہلے 2 دن 3 دن شادی میں رہ جاتی ہے تو ایک کام اور ہوتا ہے. 3 آدمی 4 آدمی قرآن شریف لینے جاتے ہیں, بولو قرآن شریف لینے جاتے ہیں. اب وہ 2-3 آدمی جب جاتے ہیں, اب وہ 2-3 آدمی انہیں کپڑے بھی چاہیے, انہیں پیسے بھی چاہیے, ناشتہ ذرا ہلکا ہو گیا
تو وہ قرآن پاک لینے گیا تھا، اس بات کو تو بھول گیا کہ میں اللہ کا کلام لینے گیا تھا، پروردگار کا۔ بس اسے یہ یاد ہے ناشتہ اچھا نہیں تھا۔ اب یہاں آتے کو بگڑ گیا، اب یہاں یہ کوئی بات ہو گئی، کوئی طریقہ ہو گیا، ہم 3 لوگ گئے، میری امی انہوں نے ناشتہ تک نہیں کرایا، ناشتہ تک کو نہیں پوچھا، بتاؤ یہ کوئی بات ہے؟ قرآن پاک کس لیے لینے گئے تھے؟ کہ دلہن آئے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی، اور جسے وہ قرآن دیا نا باپ نے لڑکی کو، آنے کے بعد میں اس نے قرآن کو ایک طاق میں ایسے رکھ دیا کہ اب وہ اسے اٹھا کے نہیں دیکھ رہی۔ قرآن کا گھر میں ہونا یہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی اور باعث برکت بات ہے، اس کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن صرف قرآن رکھنے سے بھی کام نہیں چلے گا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔